زبیر صاحب آپ کہیں جیتے نہیں ہیں، کچھ اور ہو گیا. ایک تو میں ان کی وضاحت کر دوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا کہ مجھے ویسے ان کی باتیں صحیح لگی. پلیز تو میری بھی انہوں نے کہا کہ رات کو ان کا نظر آ رہا تھا دیکھیے ہارے ہوئے. بالکل میرا خیال ہے خلپیانی سے ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ بالکل ڈائریکٹ اپوزٹ تھا. پیپلز پارٹی والے یہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، اور میری جس قسم کی نیچر ہے ان کو پتہ ہے کہ میں 2-3 دفعہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے پاس کمرے میں بھی کیا، اور میں نے ان کو کہا یار کنسیڈ کر دیں، ڈیفیٹ ماحول اچھا ہو جائے گا. ایم کیو ایم کے اوپر سارا الزام یہ تھا وہ ٹھپے مارتے تھے رات کو. اس دفعہ ٹھپے مارے ہیں کسی نے کہ نہیں مارے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میرے پاس کوئی ایسی گواہی نہیں ہے کہ ٹھپے مارنے کی میں کسی پر یہ بات انگلی اٹھا سکتا، سچ بولنا چاہیے کسی پر. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا، شاہد خاقان عباسی وہاں کہیں نہیں، ہم بار بار ادھر جاتے تھے کہ یار آپ کا رزلٹ اپڈیٹ، ظاہر دیر ہو رہی تھی 2:30، اراؤنڈ 2:30 میں نے دوبارہ کہا کہ یار آپ نے بہت دیر سے اپڈیٹ نہیں کیا، واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن، ہم وہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ سن میں وہ اس کے ریزن میں نہیں جا رہا. تو الیکشن کمیشن والے جنرلی بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کہا سر آپ 2 منٹ یہاں بیٹھیں گے. وہاں 2 منٹ انہوں نے مجھے دیکھا، جو کہ کوریڈور تھا جس میں کوئی ہم کیا کر سکتے تھے وہاں کوریڈور، اور شاید خاقان عباسی تو کبھی وہاں بیٹھے ہی نہیں تھے. میں وہاں کو 2 منٹ بیٹھا تھا، پھر ایک پولیس والا آیا، اس نے کہا سر اچھا نہیں لگ رہا آپ کمرے میں واپس میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. جیسے ان کو ملتا تھا جس سورس سے، اسی سورس سے ہمیں رزلٹ ملتا تھا. دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ جی وہاں نوشہرہ میں یہ ہوا تھا فلاں، الیکشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اور ڈسکا کا میں کلیریفائی کر دوں، اگر انہوں نے اس طرح سے انالیسز نہیں کی ہے، ڈسکا میں 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو 61,000 لیے تھے ملی صاحب نے، ہم نے لیے تھے 1,01,000 ووٹ، اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 58,000. اب یو کین امیجن وہ کتنے پاپولر ہوں گے کہ 2 مین سٹریم پارٹیز کے مقابلے میں 58، وہ سبسیکوئنٹلی پی ٹی آئی میں جوائن کر گئے. ابھی آپ وہ 58 اور 61 ایڈ کریں تو 119 سے یہ آئے ہیں 92 پر، اور ہم 101 سے 111 پر گئے. That's the way. If they are not treating it like that, then they will lose again and again and again. بائی الیکشن پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور کراچی میں آپ کو بتا دوں، چاہے علی زیدی کا حلقہ ہو، چاہے جہاں سے عمران اسماعیل پہلے جیتے تھے اور پھر ریزائن کیا تھا وہ حلقہ ہو، یا اور ان کے جتنے حلقے 90% ان کو تھریشنگ ہوگی، یہ جا نہیں سکیں گے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. کراچی کے 90% حلقوں میں وقت نے ابھی تو آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وقت نے بتا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کراچی کے 90% حلقوں میں پی ٹی آئی کو مار پیٹے گی تو 14 سیٹوں پر جو بیٹھے ہوئے نا، اور 6 سیٹیں ایم کیو ایم کی، ایکچولی ہی ڈز ناٹ کمانڈ ا ریسپیکٹیبل میجورٹی. نہیں ندیم صاحب، بسد احترام یہ تو یہی کہیں گے نا، یہ تو یہی کہیں گے. لیکن رزلٹ کی وجوہات، اور آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب خود ایکسپلین کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لیں گے جو پانی والا قصہ ہے، آپ نہ مانیں، اور یو کین ریلیٹ اٹ ٹو ہم. مطلب آپ کو پتہ ہے ان کی نیچر کیسی ہے، وہ جس طرح سے ریئیکٹ کرتے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے لائٹر ٹون میں کہا ہو، بٹ یہ تضحیق ہے. یہ ذرا پوچھیں ان سے زبیر صاحب سے، یہ جو شیخ چلی والے کیلکولیشن بتا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو 2018 میں کھڑے تھے، اس کے بعد یہ پلٹ کیوں نہیں، پلاننگ کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کیا، کبھی پلٹ کے نہیں آیا. آج ان کو یہ ہلکا یاد آیا، آج ان کو ہلکا یاد آیا کی مفتاح اسماعیل نے اتنی گولیاں دی ہلکے کے لوگوں کو، چاکلیٹ دی ہے، چاکلیٹ کے نام سے مشہور ہے. دوسری بات جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رزلٹ 4 بجے تک کوئی نہیں آیا، رزلٹ ان کے آنے سے پہلے آ چکا تھا. سن لو زبیر صاحب، رزلٹ آپ کے آنے سے، میرے تو آنے سے بہت پہلے رزلٹ آ چکا. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو فارم 45 تھے وہ اسکین کر کے کیلکولیشن کرتے، اس میں ٹائم لگا، اور یہ کرسی لگا کہ وہ سامنے والے کرسی میں جو مان بھی لی 1 منٹ کے لیے، یہ سکین کر کے کیلکولیشن ایک فارم، اور وہ 4 بجے تک مکمل ہو. رزلٹ 11 سے پہلے آ چکا تھا. میں نے ان پر کوئی الزام لگایا، بولا ہے نا آپ نے بولا نا کہ آپ نے بولا نا کہ 4 بجے تک رزلٹ کیسا ہے بھائی. تو میں 4 بجے کا رزلٹ الیکشن کمیشن سے پوچھ رہا ہوں، رزلٹ آ چکا تھا، سکین کر کے کمپائل کرنے میں لگا تھا 4 بجے. اچھا، ان کو شاید امید ہے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی شاید ختم ہو جائے. اچھا، دوسری بات، پی ڈی ایم کی لڑائی کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے زیادہ افسوس تو آپ کو کرنا چاہیے، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. اگر پی ڈی ایم نہ ٹوٹی ہوتی پیپلز پارٹی اور ہمارے، تو آپ بتائیں جب یہ پی ڈی ایم کے اوپر جو ان کی جو جماعتیں تھی، جو ٹانگا جمع جن کے پاس کونسلر نہیں تھے، وہ کہہ رہے سندھ حکومت ختم کرے، 99 سیٹیں خالی. آج ایک سیٹ کے لیے جس ٹانگا پارٹی تھی وہ کہہ رہی تھی حکومت ختم کرے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے ٹانگا. آج زبیر صاحب کے ایک سیٹ کے لیے جس کی اپنا خود نہیں پتا کہ کل استعفیٰ دیتا، اگر وہ جی جائے پرسوں دیتا، اس کے لیے سابق وزیر اعظم کو لے کے بلاول صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور جب انکار کیے تو شوکاز بھیج دیے. یہ تو حال ہے ان کا. ان کو یہ فارغ رہ گئے ہیں. اور یہ خبر چلاؤ مندو خیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انتخابی اصلاحات پہ بات کر لیتے